बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सनी व्लॉगर्स आपके सामने हाज़िर हूँ। आज आपको हम जिस बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं क्योंकि आजकल जो हमारे मुल्की हालात चल रहे हैं उसके हवाले से जो नौजवान कम्युनिटी है वो आजकल यूरोपीय यूनियन की तरफ रवा दवा बढ़ जाने को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। तो उसके मुतलका हम आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए हम आज आए हैं पंजाब लिंक कंस्ट्रक्ट भेड़ा के ऑफिस में। तो वहाँ पर आपको आज हम इधर इनके साथ मौजूद हैं आबद भाई के साथ। तो हम इनसे आज रोमानिया के हवाले से इंफॉर्मेशन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें हमारे नाजरीन को ये बताएं कि रोमानिया का कैसा काम है, क्या उसमें आसानियां हैं, क्या मुश्किलात हैं? सबसे तो पहले सनी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ लाए, हमारा आपने इंटरव्यू लिया। और दूसरा, अब जो आवाम से ना मतलब मुतफिक हूँ, जो लोग रोमानिया जाना चाहते हैं ये तो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग यूरोप में जाना चाहते हैं, क्योंकि शेंगन कंट्री का इतना आसानी से वीज़ा नहीं लग रहा और डंकी का तो आपके सामने हालात हैं जो हालात चल रहे हैं। रोमानिया का इस वक्त जो हर तरफ मतलब शोर है कि परमिट नहीं आ रहे। ठीक है, सबसे पहले जो मेन बात है परमिट आ रहे हैं रोमानिया के। ठीक है, इसमें अलबत्ता ये ज़रूर है कि टाइम भी लग रहा है, थोड़ा लेट आ रहे हैं लेकिन परमिट आ रहे हैं। और वो अब पहले जैसे 1000 परमिट आता था, अभी जो है परमिट 1000 में से 200 बंदों का आ रहा है। वो इस वजह से आ रहा है कि पहले होती थी फेक कंपनियां, जाली कंपनी होती थी। जैसे मैं वहाँ के हूँ, मैंने 2-4 कंपनियां बनाई हैं, वहाँ पे 2 इधर से परमिट निकलवाए हैं, बंदे बुला रहे आगे, काम नहीं होता था, लोग भाग जाते थे आगे। ठीक है, अभी वो जो इमिग्रेशन है रोमानिया की उन्होंने सख्ती कर दी है, उन्होंने जितनी फेक जाली थी ना कंपनियां उन्होंने सबको बंद कर दिया है। ठीक है, ये जाली कंपनियां क्या पाकिस्तान में थी या नहीं? रोमानिया में थी। रोमानिया में थी। जो हमारे प्रमोटर या वहाँ पे जो पाकिस्तानी भाई थे वो गौरव के साथ मिल के अपने नाम पे एक कंपनी रजिस्टर करते थे और वो 100-200 बंदा एक कंपनी में मतलब बुलाते थे। और आगे जब लोग जाते थे, काम नहीं होता था तो फिर लोग आगे मजबूरन भागते थे और आगे वाली जो कंट्रीज हैं फिर वो डिपोर्ट भी करते थे मतलब बंदे को रोमानिया में। रोमानिया इमिग्रेशन फिर जो है इधर पाकिस्तान में सख्ती करती थी। ठीक है, तो इस वजह से फिर उन्होंने उधर भी सख्ती, क्योंकि उन्होंने शेंगन में दरखास्त दी थी 2 दफा रोमानिया ने। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया ने मतलब एक और कंट्री अप्रोच, उन्होंने इसकी मुखालफत कर दी कि आप सबसे पहले अपना बॉर्डर जो है उसको क्लोज करें। ठीक है, तब जाके आप शेंगन में एंट्री आपकी हो सकती है या आपको वोट हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने फिर लोगों से मतलब मालूमात ली, पाकिस्तानी जो वर्कर जाते थे कि आप क्यों लोग भागते हैं, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे काम नहीं, हमें बुलाया जाता है, यहाँ पे काम नहीं होता, हम इस वजह से भागते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब ये है कि इसलिए परमिट अब स्लो आ रहे हैं, कम आ रहे हैं कि अब उन कंपनियों के परमिट जस्ट जब एक कंपनी का ओनर जाता है इमिग्रेशन में दरखास्त देता है जी हमें ये बंदा चाहिए, हम इतने बंदे बुला रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान से। अब वो जाके कंपनी की छानबीन करते हैं, उसके टैक्स देखते हैं, सब कुछ उसकी मुकम्मल वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद जाके फिर वो परमिट इशू करते हैं। जो जाली कंपनी होती हैं, जो न्यू बनी होती हैं, टैक्स पे नहीं होते, उनको उस वक्त उनकी दरखास्त जो मनसूख कर देते हैं, उनको आगे प्रोसेस नहीं करते। और जो अच्छी कंपनी होती हैं, जो काम जिनके पास काम होता है, जिनको वाकई बंदे चाहिए होते हैं, उनका वो जो है ना उनको परमिट देते हैं और बंदे जो आते हैं उनसे काम लेते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये तो हो गया वर्क परमिट का इशू कि आ रहे हैं लेकिन स्लो आ रहे हैं क्योंकि आगे ये फ्रॉड्स था। हाँ, क्या ये बताएं कि इस पे अब कितना रोमानिया पे खर्चा आ रहा है, तो जो आ रहे हैं लीगल तौर पे वो उसको कितना टाइम चाहिए उस बंदे को अप्लाई होने के लिए? रोमानिया के सबसे पहले हम बात करें खर्चे की। खर्चा हर प्रमोटर हर एजेंसी का मुख्तलिफ होता है। कुछ एजेंसियां 6000 यूरो चला रही हैं, ठीक है, कुछ एजेंसियां 500 चला रही हैं, हत्ता कि एक एजेंसी का मैंने सुना, नाम नहीं लेना चाहता, उनका 7000 यूरो भी चल रहा है। ठीक है, हर एजेंसी का, हर एजेंट का, जो डायरेक्ट एजेंट काम कर रहे हैं उनका बंदा उधर से डायरेक्ट परमिट उनका भी रेट 500 कम होगा। ठीक है, मतलब इसके राउंड जो है ना इसका रेट चल रहा है।
دوسرے کیا تھا کویشچن آپ کا؟ دوسرا یہ تھا کہ اس کو آپ کتنے ٹائم میں فلائی کرتے ہیں بندے کو؟ اس میں جو رومانیہ کا ٹائم لگا ہے نا تقریباً 45 سے 90 ڈیز میں جو ہے نا 45 سے 90 ڈیز میں پرمٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو لیگل طریقے سے آ رہا ہے۔ ابھی آپ میرے پاس آتے ہیں، میں آپ کی فائل لے کے ادھر دراز میں رکھ دیتا ہوں، آپ کے آگے نہیں پروسیس نہیں کرتا تو آپ کو 1 سال بھی لگ سکتا ہے۔ اگر میں اس وقت فوراً آپ کا اپلائی کروں، میرے پاس ڈیمانڈ موجود ہو، تو آپ کا جو ہے نا 29 ڈیز میں 3 مہینے کے اندر پرمٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 45 ڈیز میں آپ کا اپائنٹمنٹ لے کے آپ کا انٹرویو کروا دیا جاتا ہے، اس کے بعد 45 ڈیز میں آپ کو فلائی کروا دیا جاتا ہے، یعنی کہ ٹوٹل 6 منتھ کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا، 6 ماہ میں یہ آپ بندے کو فلائی کروا اوریجنل جو یہ کام ہے۔ ہاں جی۔ تو اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اگر رومانیہ پہ بندہ پہنچ گیا ہے آپ، کیونکہ جیسے آپ نے پہلے بتا دیا ہے کہ وہاں لوگوں کو مختلف کام مل رہے ہیں، تو وہ جو کام مل رہے ہیں وہ کس قسم کے کام مل رہے ہیں، کس میں مل رہے ہیں اور ان کی کیا بیسک سیلری ہے؟ رومانیہ میں کام مختلف کمپنیوں کے ہیں، جیسے میری ٹیلرز کی کمپنی ہے، پینٹ شرٹ بنانے کی تو میں ٹیلر منگواؤں گا، ٹھیک ہے۔ کسی اور کی کنسٹرکشن کی کمپنی ہے، وہ کنسٹرکشن لائن میں بندہ منگوائے گا۔ زیادہ تر موسٹلی جو وہاں پہ کمپنیاں چاہ رہی ہیں بائک رائڈر کی چاہ رہی ہیں، ڈلیوری کی، ٹھیک ہے، موسٹلی پرمنٹ ڈلیوری کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک میکلر تھی، اس نے بہت زیادہ پر بندے کو گئے، وہ اسپیئر پارٹس، گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کی کمپنی تھی، اس میں ہیلپر کے طور پہ آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ ویئر ہاؤس کے ہیں، اس میں شاپنگ مال کے مختلف ہیں، جس کے پاس جو ڈیمانڈ ہے وہ مطلب اپنے کام نہیں۔ آپ بتا رہے ہیں کہ زیادہ بائک رائڈر کے جو ہے ڈیمانڈ وہ جا رہی ہے، ہاں جی۔ تو اس کی کیا پیکج ہے، اس کا کیا سیلری ہے؟ بائک رائڈر کی جو اس وقت چل رہی ہے نا، مطلب ہر کمپنی کی مختلف ایک ہوتی ہے، $550 چل رہی ہے، $550 ہو جائے یا یورو ہو جائے، 550 چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ 550 اور جو اگر ہم رومانیہ کی کرنسی دیکھیں تو 3000 لی چل رہی ہے، رومانیہ کی کرنسی ہے لی، ٹھیک ہے، وہ 3000 لی اس کی چل رہی ہے۔ 8 گھنٹے کی ہفتے میں آپ نے 5 دن کام کرنا ہے، 2 دن آپ کو چھٹی ہے۔ اگر وہ آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کا اور کام جو ہے 2 دن جو چھٹی ہے وہ آپ کام کرتے ہیں تو اوور ٹائم لگے گا اور ڈبل لگے گا، یعنی 8 گھنٹے کرتے ہیں تو آپ کا 16 گھنٹے کنسیڈر ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس کی طرف ہم آتے ہیں گفتگو کو تھوڑا سا سمیٹتے ہوئے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ لوگ رومانیہ پہنچ کر آگے جانے کی کیوں کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ رومانیہ میں بھی آپ رہ کر اچھا کام کر سکتے ہیں، تو لوگ آگے کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، اگر جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو وہاں کیا مشکلات ہیں، یا پھر ان کو کیا کوئی آسانی ہے وہاں آگے جانے کے لیے؟ آگے جانا کیا وہاں سے آسان ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے کمپنیاں تھی فیک، اس وقت لڑکے جاتے تھے، آگے کام نہیں ہوتا تھا، ان کو بھاگنا مجبوری تھی، وہ آگے بھاگ رہے تھے۔ لیکن ابھی بھی پاکستانی بہت زیادہ تعداد میں بھاگ رہے ہیں، لیکن یہ ان کی بے وقوفی ہے۔ ایک تو وہ اپنی جان رسک میں لے رہے ہیں، کیونکہ ایک تو ابھی آگے جو ہے نا بہت زیادہ سختی ہو چکی ہے۔ اب وہ ڈائریکٹ بندے کو پہلے ہوتا تھا کہ چانس دیتے تھے، بندہ اگلی بارڈر پہ پکڑا جاتا ہے، اس کو رومانیہ کو بھیجتے ہیں، رومانیہ والے چانس دیتے تھے کہ کام کرو۔ اب وہ چانس بھی نہیں دے رہے، ڈائریکٹ اس کو پاکستان رپورٹ کر کے بھیج رہے ہیں۔ ایک تو وہ جو ادھر سے پیسے لگا کے گیا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، دوسرا اپنی جان پر کھیل کر مطلب ڈنکی لگا کے جاتا ہے۔ یہ جو رومانیہ سے آگے جانا ہے اٹلی یا فرانس، تو کیا وہ بائی ایئر جاتے ہیں یا وہ انلیگل راستہ اختیار کرتے ہیں، ڈنکی ٹائپ کا؟ ہاں، انلیگل کرتے ہیں جو کہ جان لیوا ہوتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بندہ اب ایک بندہ رومانیہ پہنچ رہا ہے نا، اب اچھی خاصی وہاں پہ سیلری ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میرے 2-4 مطلب بندوں جن سے بھی رابطے میں ہوں، تقریباً وہ 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ آرام سے 1 مہینے کا گھر پر بھیج رہے ہیں، اپنے خرچے نکال کے آزاد مطلب کام کر کے، تھوڑا بہت، زیادہ مارو مار نہیں، زیادہ تھوڑا بہت کام کر کے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے کچھ اس چند ماہ میں آپ نے رومانیہ میں کتنے لاسٹ ٹائم بندے بھیج دیے ہیں؟ ہمارے الحمدللہ جو پنجاب ٹریول ایجنسی کے ہے، جو اس کے 1 منتھ پہلے ہمارے 10 بندے گئے ہیں، ابھی بھی آپ کو دکھائے ہیں، ہمارے تقریباً 10 ویزے لگے پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہر ماہ 5 سے 10-15 بندے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، آپ نے جیسے جانا پنجاب لنک ٹریول ایجنسی ہے یہ بھیرا میں، اور یہاں سے لوگ مختلف شہروں میں، یورپ کنٹریز ہوں یا غلف ہو شہر، وہاں کے جانے کے لیے آپ کو آسانی سے یہاں آپ آ کے رابطہ کر سکتے ہیں۔
تو انشاءاللہ یہاں پر آپ نے یہ جیسے یہ انفارمیشن آپ تک پہنچانے کا ہی مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس معلومات کا پتہ ہو کہ اصلی کیا ہے اور نقلی کیا ہے، اور وہاں کیا رومانیہ میں ہم ٹھہر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ جب بندہ رومانیہ میں پہنچ جاتا ہے تو آگے جانا مشکل نہیں، لیکن اگر وہاں آپ کو 2 سے 2.5 لاکھ تنخواہ ماہانہ آپ کما سکتے ہیں تو میرے خیال میں بھی آگے بھی وہاں پر بھی آپ نے اتنا ہی کمانا ہے. تو کیوں نہ آپ رومانیہ میں ہی سٹے کر 6 مہینے، سال یا 2 سال لگائیں، تاکہ آپ نے جو پیچھے پیسے بھر کر گئے ہیں وہ آپ کا ایک تو کلوز ہو سکے، وہ آپ کے پیمنٹ آ جائے گی، پھر آپ کے پاس اتنے پیسے آ سکتے ہیں کہ آپ آگے جانے کے قابل ہو جائیں. تو اس لیے آپ پاکستانیوں سے گزارش ہے میری خاص طور پر نوجوانوں سے کہ جو انفارمیشن ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ وہ ایک تو اوریجنل ہوگی اور اس پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے. باقی آپ کا اللہ حامی و ناصر.